اچھا بخاری صاحب، یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن جو ہے اسے بڑھے گی اور کسی خاص سیاسی جماعت کے لیے یہ جو ایکٹ ہے وہ منظور کروایا گیا. تو بخاری صاحب اس بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی قانون سازی جس کو بلڈوز کیا جائے نا، اس کے پیچھے پھر آپ کو انٹینشنز ڈھونڈنی پڑتی ہیں. یعنی جو ہمارے ہاؤسز ہیں، چاہے سینٹ ہے، چاہے نیشنل اسمبلی ہے، چاہے ہماری پروونشل اسمبلیز ہیں، وہاں کسی بھی قانون کو متعارف کرانے، اس کو پاس کرانے کا ایک طریقہ کار ہے. بالکل ہے. جب آپ اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے جلدی جلدی میں کچھ کریں گے تو پھر آپ کی نیت کے اوپر شبہات پیدا ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ میں آپ کو ایز اے پارلیمنٹ رپورٹر، میں نے بہت پارلیمنٹ کور کی ہے، میں نے پورا 1973 کی جو اسمبلی تھی جس نے آئین پاس کیا تھا وہ ایز اے میں نے اس کو کور کیا تھا. تو ایک تو یہ طریقہ کار غلط ہے کہ آپ کسی چیز کو فلی بسٹرنگ کر کے فٹافٹ منظور کرا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے خود اس قانون کو متعارف کروایا تھا اور اپنے عہد میں لے کے آئے تھے، پیکا قانون جو ہے یہ آسمان سے نہیں اترا ہے. یہ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے اس کو منظور کرنے کی کوشش کی تھی، تب یعنی جو کیبنٹ تھی اس میں اختلاف ہوا، اس کے بعد عدالتیں آ گئی بیچ میں، رک گیا معاملہ، لیکن انہوں نے پھر ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹ کر دیا، اس کو منظور کروایا. ٹھیک ہے. تو جب وہ چیختے ہیں نا، مجھے پھر اس کے اوپر بہت حیرت ہوتی ہے. تو بخاری صاحب اس وقت میں تو اپوزیشن نے بھی بڑا احتجاج کیا تھا. میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ کہتے رہے کہ لوگوں کی آوازیں دبا رہے ہیں، یہ تو کالا قانون ہے. تو اب خود بھی آپ اس بل کو پاس کروانے کے لیے ووٹ کر رہے ہیں. ویری کریکٹ. اس وقت وہ اپوزیشن میں تھے، اس وقت یہ اپوزیشن میں. اس کا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے غلط کیا تھا تو یہ بھی غلط کر رہے ہیں، اگر انہوں نے ٹھیک کیا تھا تو یہ بھی ٹھیک کر رہے ہیں. تو پھر حکومت اپنے مفاد کے لیے تمام حکومتیں کرتی ہیں. ہم دو معیار تو نہیں رکھ سکتے. بالکل دوہرا معیار تو نہیں ہونا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم ذرا تھوڑا سا اس کا انالیسس کر لیتے ہیں. واٹ از دس لا؟ اس لا میں دو سیگمنٹ ہیں سوسائٹی کے، ایک مین سٹریم میڈیا ہے، دوسرا سوشل میڈیا ہے. بالکل. مین سٹریم میڈیا میں ابھی بھی کچھ نارمز باقی ہیں، کچھ روایات باقی ہیں، کچھ چیکس ود ان چیکس موجود ہیں. سوشل میڈیا از ٹوٹلی فری، جس کو مادر پدر آزادی کہتے ہیں. اس مادر پدر آزادی نے پچھلے 5-10 سال میں کیا چاند چڑھائے ہیں، اگر آپ اس کو ریکال کرنا شروع کریں تو بہت شرمندگی ہوتی ہے اپنے آپ کو ان کے ساتھ ملا کے جرنلسٹ کہلاتے ہوئے. بالکل ایسے. تو ایک تو یہ تقسیم آپ کو کرنی پڑے گی کہ مین سٹریم میڈیا کے جرنلسٹ اور ہیں، ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوئی کوشش جو ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اپ سائڈ ڈاؤن اس کی مذمت کرتے ہیں. حکومت کے اوپر یعنی احتجاج حکومت کے خلاف ہم کرتے ہیں، لیکن جنہوں نے، مجھے تو شرم آتی ہے وہ کہتے ہوئے، ان کو شرم نہیں آتی اب تک کسی ایک نے کنڈیم نہیں کیا اس کو، جن پی ٹی آئی کے سپورٹرز نے لندن کے باہر کھڑے ہوئے سڑکوں کے اوپر پاکستان کے پاسپورٹ جلائے تھے گرین رنگ کے، جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے کو آگ لگائی تھی. مجھے بتائیے وہ کیسے پاکستانی ہیں جنہوں نے یہ اعلان کیا سوشل میڈیا کے اوپر کہ جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا ہے، جنہوں نے دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم پٹرول بم لے کے جو ہے وہ میاں والی ایئر بیس میں گھس گئے ہیں، جنہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے کور کمانڈر کے گھر کی. ڈو یو تھنک دیٹ سوشل میڈیا شوڈ بی الاؤڈ ٹو پلے with the integrity of Pakistan, with the ideology of Pakistan and with against the people of Pakistan? No. لہٰذا ایک تقسیم کرنی پڑی چاہیے. انہوں نے پہلے تو کچھ تھوڑا سا جرنلسٹک جو آرگنائزیشنز تھی ان کو اعتماد میں لے لیا تھا، اس دفعہ وہ پروسیس نہیں کیا ہے. کیوں اتنی جلد بازی کس؟ دیٹ از وائی اس قانون کی مخالفت ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. جو مین سٹیک ہولڈرز ہیں اگر آپ نے ان کو ساتھ لے لیا ہوتا، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی مین سٹریم میڈیا سے تعلق رکھنے والا شخص ٹوٹل مادر پدر آزادی کے حق میں ہے. یہ میں آپ کو اتھارٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. لہذا ان کو اگر آپ ساتھ میں لا لیتے، ان کی رائے لیتے، ان کی رائے کا احترام کرتے تو یہ سب کچھ نہیں ہونا تھا. بالکل ان کو اعتماد. آپ کی بنیادی غلطی یہ ہے کہ آپ نے جرنلسٹک آرگنائزیشنز کو، ریپریزنٹیٹیو باڈیز کو ساتھ نہیں ملایا ہے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اب کرنا کیا چاہیے. میرے خیال سے ایک ریویو ہونا چاہیے، کسی وقت بھی ہو سکتا ہے، کسی بنے ہوئے قانون کے اندر مزید ترامیم آ سکتی ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ جتنی بھی جرنلسٹک آرگنائزیشن ہے، ایک میرے پاس سامنے یہ پڑا ہوا ہے، ایک جوائنٹ کمیٹی بنی ہے جس کے اندر پی بی اے ہے وچ از پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن، جس کے اندر سی پی این ای ہے، کاؤنسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز، جس کے اندر اے پی این ایس ہے، آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی. یہ ساری آرگنائزیشنز آر آل ریپرزینٹیٹیو باڈیز آف پاکستانی میڈیا. ان کو آپ ساتھ بٹھائیں، ان کی تجاویز کو پازیٹیولی لیں
اور اس قانون میں وہ سب کچھ جو ایک جرنلسٹ کا حق ہے کہ وہ انفارمیشن سیکھ کرے, وہ انفارمیشن عوام تک پہنچائے, اس کو قبول کرتے ہوئے صرف وہ شکیں رکھیں جس میں پاکستان کی خود مختاری چیلنج ہو رہی ہے, جس میں پاکستان کی روایات چیلنج ہو رہی ہیں, جس میں پاکستان کی سوسائٹی کے بارے میں کیا کچھ کہا گیا. آپ کو نہیں پتا سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ بخاری صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے, سوشل میڈیا پہ چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, لیکن گورنمنٹ نے جو صحافیوں کے اوپر بھی اپنا ایک روب یا دبدبا یا ان کی حق رائے کی آزادی جو چھیننے کی کوشش کری ہے گورنمنٹ, آپ کو نہیں لگتا کہ ادھر کیا پرابلم ہے, ادھر کیا ان کا ایجنڈا ہے گورنمنٹ کا؟ دیکھیے, میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو مین سٹریم جرنلسٹ ہیں اور جو مین سٹریم میڈیا آؤٹلیٹس ہیں ان کے اوپر کسی قسم کی پابندی قبول نہیں ہے. ہم نے اپنے کیریئر میں پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس جو ایوب خان نے متعارف کرایا تھا, نسیم صاحب اس کے سیکرٹری تھے جنہوں نے وہ ڈرافٹ کیا تھا, اس کی زندگی بھر جب تک وہ ختم نہیں ہوا اس کی مخالفت کی. کیونکہ گورنمنٹ اگر صحافیوں پہ پابندی لگائے گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کو سنب کرنا چاہتی ہے, اپنی من پسند بات ڈکٹیٹوریل رجیمز میں جو قانون بنانے کی کوشش کی گئی میڈیا کے خلاف, ہم نے اس کی بھی مزاحمت کی ہے. ہم اس کی بھی مزاحمت کر رہے ہیں, ہم اس کے خلاف احتجاج بھی کر رہے ہیں, اس کے اوپر تبرہ بھی کر رہے ہیں. لیکن جو بات میں نے کہی ہے, میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ سوشل میڈیا کے وہ ہینڈلرز جنہوں نے وہ سب کچھ کیا جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں, ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی سوسائٹی کا ایک بدنما چہرہ دکھانے کی کوشش کرنے والے پاکستان کی خدمت نہیں کر رہے ہیں. پاکستان کا وہ سافٹ امیج جو ہے اس کو برباد کرنے میں دشمنوں کے میڈیا کا اور انٹرنیشنل میڈیا کا کنٹریبیوشن از جسٹ دس مچ. اور جو ہمارا سوشل میڈیا ہے اس نے وہ بربادی اور تباہی کی ہے کہ اس کا ازالہ ممکن ہو سکے گا کہ نہیں, میں یہ بھی وثوق سے نہیں کہہ سکتا ہوں. اچھا بخاری صاحب, اب جس طرح سے صحافیوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, بعض اوقات ٹی وی چینل سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں. آپ کو یاد ہوگا جب بانی پیٹے کو سزا ہونی تھی تو تب ٹی وی چینلز نے مختلف 2 الگ الگ خبریں چلا دی تھیں, مس انفارمیشن تھی یا ڈس انفارمیشن تھی, یہ تو پھر ایک الگ چیز ہے. تو بخاری صاحب آپ دیکھیں کہ اگر چھوٹی موٹی غلطی تو ہو جاتی ہے کسی صحافی سے یا ٹی وی چینل سے, کہنے کا مقصد یہ ہے تو کیا ان کو بھی اب 3 سال کی سزا دے گی گورنمنٹ, جو گورنمنٹ نے اپنا پیکا ایکٹ پاس کروایا ہے, کیا ان پہ بھی جرمانہ ہوگا؟ رپورٹر سے اگر کوئی غلطی جینون غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا ازالہ اس کی کلیریفیکیشن میں موجود ہے, اس کی تردید میں ہے, اس کی کلیریفیکیشن میں ہے, اس کی اپالوجی میں ہے, یہ پروویژنز ہیں نا موجود. لیکن اصل بات جو غائب ہو رہی ہے اس پورے میں وہ ہے وہ سوشل میڈیا. میں سینٹ پیٹرزبرگ میں ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی, 167 کنٹریز اس میں آئے تھے, اینڈ آئی واز دا ہیڈ آف پاکستان ڈیلیگیشن. وہاں پر فیک نیوز کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ مس یوز آف فیک نیوز یا یوز آف فیک نیوز جو ہے وہ کرتی ہیں حکومتیں اینڈ سپر پاورز. غور سے سنیں, کتنی خوفناک بات ہے. لیکن اگر مین سٹریم جرنلسٹ کرنے لگ جائیں اس کو اور یہ کہیں کہ یہ ہمارا رائٹ ہے, آئی تھنک that is where we need to ponder upon, we need to apply our mind there. یہ ڈسٹنکشن اگر ہو جائے کہ مین سٹریم جرنلسٹوں کا جو رائٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کریں, ان کے اوپر قدغن لگانے کی کوشش نہ کریں, لیکن سوشل میڈیا کے وہ ایلیمنٹس جو پاکستان کی انٹیگریٹی, پاکستان کی سولیڈیرٹی, پاکستان کی آئیڈیالوجی کے خلاف کام کر رہے ہیں, اس کے اوپر پکڑ ہونی چاہیے. میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ؟ دیکھیے, ہم موسٹ سویلائزڈ سوسائٹیز جو ہیں دنیا کی یا موسٹ پاورفل سوسائٹیز جو ہیں ان سے زبر تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں. کیا امریکہ نے ایکس پر پابندی نہیں لگائی تھی؟ کیا ابھی حال ہی میں ٹک ٹاک پر پابندی نہیں تھی؟ کیا برطانیہ نے پابندیاں نہیں لگائی ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ وہاں پتہ کیا ہے, ایک غلط کوٹ اگر آپ استعمال کر لیں تو آپ کو سینٹرل آفس آف انفارمیشن ڈسکوالیفائی کرے گا, اینڈ نو ون ان برٹن ول گیو یو اینی کائنڈ آف جاب. وہ ٹھیک ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن حد سے اگر آپ کراس کریں گے تو کہیں نہ کہیں پکڑ ہونی چاہیے, لیکن مین سٹریم میڈیا کے اوپر کسی قسم کا قدغن قبول نہیں ہے. اور ویسے بھی بخاری صاحب 99% میرا خیال ہے جرنلسٹ یا ٹی وی چینلز جو ہیں ہر چیز ویریفائی کر کے خبر چلاتے ہیں. صحافی بھی اپنے 3-4 کافی ریسورسز سے خبر کو پہلے ویریفائی کرتا ہے اور پھر بات کرتا ہے اس پہ. تو میرا خیال ہے جرنلسٹ کو تو آپ کو اس نرغے میں لے کر آنا ہی نہیں چاہیے. اب صحافیوں کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم گورنمنٹ جو ہے یہ بل واپس لے. اب آپ کو آنے والے ٹائم میں کیا لگ رہا ہے, کیا گورنمنٹ کوئی سولوشن نکالے گی اس کا؟ امینڈمنٹس ہوں گی اور یہ جن کے اوپر مین سٹریم میڈیا کو اعتراض ہے وہ شکیں نکالنی پڑیں گی.
یہ اس شکل میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے. اچھا بخاری صاحب، گورنمنٹ جس طرح سے کام کر رہی ہے، ہمارے ماشاءاللہ سے معاشی استحکام آ رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے، تو گورنمنٹ کو تو میرا خیال ہے مزید کانفیڈنٹ ہو جانا چاہیے اس معاملے میں کہ اگر ٹی وی چینلز پہ ان کی تعریف ہی کی جا رہی ہے کیونکہ کام جو ہے عملی طور پہ گورنمنٹ کر کے دکھا رہی ہے، تو پھر گورنمنٹ کو ایسا کیا سوچی کہ گورنمنٹ نے اتنی جلد بازی میں آ کے اسٹیک ہولڈرز کو بھی نہیں لیا اپنے اعتماد میں اور جلد بازی میں یہ جو ترمیم ہے اس کا بل پاس کروا لیا؟ دیکھیے میں پھر آپ سے بڑے وثوق سے یہ بات کہہ سکتا ہوں، اس میں حماقت ہوئی ہے ان سے جو انہوں نے مین اسٹریم میڈیا کو چھیڑا ہے. ان کو فوکس رکھنا چاہیے تھا انہی چیزوں کے اوپر جس پر دنیا میں کنسنسس موجود ہے. بخاری صاحب، گورنمنٹ اس کا مطلب ہے کرٹیسزم نہیں چاہتی؟ نہیں، گورنمنٹ یہ کوئی بھی گورنمنٹ ہمارے معاشرے کی پوری 75 سال کی ہسٹری میں مجھے ایک رجیم بتا دیں جس نے اوپن ہارٹڈلی کرٹیسزم کو ایکسیپٹ کیا ہو. ہمارے مزاج میں ہی نہیں ہے. ہم جب حکومت میں ہیں تو سمجھتے ہیں کہ کیڑے مکوڑے ہیں یہ جرنلسٹ، ان کو تو ہم سیدھا کر لیں گے. کیا اس ملک میں روایت موجود نہیں ہے کہ جرنلسٹوں کو کوڑے پڑے ہوں پبلک میں؟ بالکل. لیکن کیا جرنلزم ختم ہو گئی؟ لوگوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں. تو یہ حکومت اگر اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ یہ بلڈوز کر لے گی جرنلسٹک کمیونٹی کو، تو میرے خیال سے دے آر میکنگ اے ویری بگ مسٹیک.